السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے سراج یا یوٹیوب چینل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور نئے مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دوست ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں، ان سب سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچتی رہے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بڑی عمر والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کو 3 مصیبتوں سے عافیت عطا فرماتا ہوں: جنون کے مرض سے، برس کی بیماری سے اور کوڑ کی بیماری سے۔ اور جب میرا بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس کے ہاں محبوب بنا دیتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب میرا بندہ 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کی نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہوں اور اس کی برائیاں چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے زمین میں۔ پھر اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گھر والوں کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے بڑی عمر والوں کی شان جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ کو پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں پر۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل والوں سے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ کو پسند ہیں تقوی والے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، لڑتے ہیں اس کی راہ میں۔ فرمایا کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار صف باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں اپنے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ایسے فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور اللہ کے مبغوض کون ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر ہو، اللہ کا غضب جن پر نازل ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لا يحب المفسدین، اور اللہ پسند نہیں کرتے فساد کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب المسرفین، اس کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے۔ اللہ کو فرمایا کہ
اس کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے، یعنی کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے وہ محبوب نہیں اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا يحب الخائنین، اللہ کو خوش نہیں ہیں آتے دغاباز، منافق، دھوکہ دینے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر لا يحب الکافرین، اس کو نہیں اچھے لگتے کافر لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا لا يحب الفرحین، اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے جو اکڑتے ہیں۔ آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم کو اچھا جوتا پہن لے، اچھا کپڑا پہن لے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھے گھر آ جائیں تو ہم اکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا لا يحب کل مختال فخور، اللہ کو نہیں بھاتا کوئی دغاباز ناشکرا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب کل خوان کفور، اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانے والا، برائیاں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبغوض کون ہیں؟ ہم قرآن پاک میں جب بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورۃ فاتح کے اندر انعمت علیہم، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جس پر تو نے انعام کیا، اور پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے ایک اچھے موضوع کے ساتھ اور ایک سبق آموز موضوع کے ساتھ۔ تو صدا سے راجیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔